اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ یونس آیات 94 اور 95۔ ان سے پہلی والی آیات تک موضوع اہل کتاب تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے۔ اب یہاں سے خطاب مسلمانوں کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فَإِن پس اگر کنتا آپ ہیں، فی شکن شک میں، مما جو کچھ، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو بہت سے لوگوں نے، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے، یا اس کے علاوہ اور جو قومیں آباد تھیں، انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ بعض اوقات کثرت انکار جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی شک پیدا کر دیتا ہے، لیکن بہرحال یاد رہے یہاں پر یہ بات کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن اس سے مراد عام مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ احزاب میں بھی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جس طرح کہ اس بات کا اظہار آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو خطاب کا مقصد مسلمانوں مومنین کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو سمجھیں۔ یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، طلقتم کے اندر جمع کا صیغہ ہے اور خطاب عام مسلمانوں سے بھی ہے۔ یہ اسلوب ہے عربی کا کہ کہا ایک کے نام جا رہا ہوتا ہے اور مراد اس سے سب ہوتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت مبارکہ کی شرح میں ارشاد فرمایا، ھذا خطاب للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، والمراد به غیرہ، اور مطلوب یا مراد اس سے وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، علی عادت العرب، جس طرح کے عربوں کی یہ عادت تھی۔ تو یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی آپ کو کسی سے سوال کرنے کی حاجت تھی، لیکن ان میں ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے نصیحت ہے کہ قرآن مجید کی تصدیق پچھلی کتابوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، فَاسْأَل پس سوال کر لیجئے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ جو کتاب کو پڑھتے ہیں، مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثریت ان کی جو یہود و نصارہ کی تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے، پھر سوال کس سے کیا جائے؟ تو یاد رہے کہ بہت سے ایسے علم لوگ موجود تھے ان میں بھی جو حق بات کو بیان کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے بلکہ ظاہر کرتے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے۔ نصارہ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہودیوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لائے تھے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی تھے، اور اسی طرح حضرت کعب بن احبار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور بھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، اور وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ واقعی ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دین سچا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، اور تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس حق، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، کہ یہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ مشرکین نے مکہ اور بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی لحاظ سے کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ فلا تکونن، پس تم ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، کہ 100% یقین مطلوب ہے، اور وہی مطلوب آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ولا تکونن، اور نہ ہو جانا،
ہرگز نہ ہو جانا من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ جس طرح مشرکین مکہ نے انکار کر دیا، یہودیوں نے انکار کر دیا، بہت سے ایسے لوگ تھے اور بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کا ایمان یا یقین تو تھا کہ واقعی یہ سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور اس کی بہت سے شواہد اور بہت سی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من الخاسرین خسارے والوں میں سے، کہ اگر ایسا کرو گے، ان آیات کا انکار کرو گے یا ان میں شک کرو گے تو پھر یقینی بات ہے کہ تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یقین یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز پر یقین ہوتا ہے تو انسان اس پر عمل کرتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، اور اگر کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر اس سے روگردانی بھی کرتا ہے اور اس سے دور بھی رہتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید پر کتنا یقین ہے اور ہم اس کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، اس کو کتنا پڑھتے ہیں، اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اسی سے ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔